وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت، توجہ میرے وال، میرے واسطے ہی حلال کیتا ہے، کسی اور نبی واسطے حلال نہیں کیتا۔ جنہیں نبی سننا انہاں دا مال غنیمت آسمان تو اگ آ کے کھاندی سی۔ کتاب الجہاد صحیح بخاری یہ پہلی حدیث ہے، ایک نبی یوشع بن نون نکلے جہاد واسطے، یہ نام صحیح بخاری چ نہیں، فتح الباری چ امام ابن حجر نے لکھیا ہے۔ فرمایا بھئی جدے مقام دی چھت نہیں وہ بھی نہ آئے، جدی شادی نوی ہوئی وہ بھی نہ آئے، جدیاں بکریاں گبر نے وہ بھی نہ آئے، باقی سارے آ جاؤ۔ میدان چ جمع ہوئے، سامنے سورج غروب ہو رہا ہے۔ نبی یوشع بن نون کہنے لگے اللہ یہ سورج نو کھلار دے۔ سورج نو مخاطب کر کے نبی یوشع بن نون نے کیا ہے، تم ہی اللہ دے حکم دا پابند ہے تے میں بھی اللہ دے حکم دا پابند۔ سورج کھلوتا رہا ہے، نبی لڑدا رہا ہے، فتح ہو گئی، مال غنیمت دا ڈھیر لگ گیا۔ اپنے ساتھیاں نو لے کے وکھرے ہو گئے بھی آسمان تو آگ آئے گی کھا جائے، لیکن آگ آئی نہ۔ نبی سمجھ گیا کسے مال غنیمت چو چوری کی تھی۔ ہر قبیلے دا ایک بندہ میرے ہاتھ تے بیعت کرے، ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ چمٹ گیا۔ فرمایا بھی دوسرے بندے بھی بیعت کرن، اسی بندے او جڑا بندہ سی نا جدا ہاتھ چمٹیا او دے خاندان دے بندیاں بیعت کی تھی، دوں دا ہور چمٹ گیا۔ فرمایا دو چوری کیتا جے لے کے آؤ۔ انہاں گائے دا سر سونے دا چوری کیتا سی، وہ لے کے آئے، مال غنیمت تے رکھے، آگ کھا گئے۔ اسلام دا پہلا مارکا غزوہ بدر ہے۔ بدر ہویا ہے، فتح ہوئی، مال غنیمت مسجد نبوی چاہے تو نبی علیہ السلام بیٹھے نے، اللہ میرے واسطے کی حکم، میرا بھی مال غنیمت آگ کھائے۔ فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو اسی تھوڑے واسطے اپنا قانون ہی چینج کر چلے۔ پھر جبریل آئے، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، جدو نبی دا نام آئے اچھی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اعلان کر دیو اسی تھوڑے واسطے اور تھوڑی امت واسطے قیامت تک مال غنیمت نو حلال کر چھڑے آئے۔ آئیے اے بھی چیز اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں کی تھی جیڑی میرے پیغمبر نو عطا کی تھی ہے، اس خصوصیت نہ کسے رسول تے نبی نو نہیں نوازیا۔ نمبر 4 آقا فرما دینے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ یہودی نماز پڑھدا ہے اپنے کلیسا دے اندر، مجوسی نماز پڑھدا ہے اگ دے سامنے، ہندو نماز پڑھدا ہے مندر دے اندر، عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر۔ عیسائی دی عبادت گرجے تو باہر نہیں ہوندی، مجوسی دی عبادت اگ تو علاوہ نہیں ہوندی، یہودی دی عبادت کلیسے تو باہر نہیں ہوندی، ہندو دی عبادت مندر تو باہر نہیں ہوندی۔ لیکن جدو میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، اللہ فرماندے نے سونیا میں پوری زمین نو مسجد بنایا ہے، لیکن 5-4 جگہ ایسیاں نے جتھے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر چرست ہے لوکاں دی گزرگاہ نماز نہیں ہوئے گی، قبرستان چ نماز نہیں ہوئے گی، حمام چ نماز نہیں ہوئے گی، روڑی تے نماز نہیں ہوئے گی، جتھے ڈنگر بجے نے جس حویلی دے اندر اوتھے ڈنگراں چ مصلا وچھا کے نماز نہیں پڑھنی۔ باقی پوری زمین میں تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے۔ اللہ میرا امتی جنگل بیابان چے کتے کلے کتے مسافر ہے، او دا دل کردہ میں 27 نمازاں دا ثواب لواں۔ اللہ جی او کی کرے، فرمایا میرے محبوب اپنے امتی نو کہہ دیو اگر کلے اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، اسی آسمان دے فرشتے اے دے مقتدی بنا دے وانگے۔ ایک خصوصیت نہ بھی کسے نبی نو نہیں نوازے۔ نمبر 5 وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً،
قرآن کی کہندہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. کہتے اللہ فرماندے نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے میرے محبوب تھوڑی رسالت پوری کائنات واسطے کافی ہے. میرے پیغمبر دی نبوت پوری دنیا واسطے کافی ہے. جویں نبی دی نبوت آقا دی رسالت پوری کائنات واسطے کافی ہے اس طرح میرے نبی دی شریعت بھی پوری کائنات واسطے کافی ہے. اگر رسول نواں نہیں نبی نواں نہیں تو پھر دین بھی بولو تو صحیح ہے شریعت بھی نوی نہیں. اے محبوب جن نبی پہلے آئے انا ارسلنا نوحن الی قومہ. پہلے نبی آئے کوئی ایک قوم دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی تحصیل تے ضلع دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی شرق تے غرب دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی 950 سال واسطے آیا ہے. میرے محبوب جی جدو تھوڑیاں واریاں آئیاں وما ارسلناک الا کافۃ للناس وارسلت الی الخلق کافۃ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تسی ایک ضلع دے نبی نہیں, ایک ڈویژن دے نبی نہیں, ایک تحصیل دے نبی نہیں, ایک علاقے دے نبی نہیں, شرق تے غرب شمال جنوب دے نبی نہیں, ایک خاندان کنبے قبیلے دے نبی نہیں. سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی. کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے, کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے, کوئی نبی قصبے گراں دا نبی ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے. تو جدو اور جدو نبی دی نبوت اور رسالت پوری کائنات واسطے تو پھر آپ دی شریعت بھی بولیا جنا جے آپ تو بعد قیامت تک نواں نبی نہیں آ سکتا تو پھر قیامت تک نواں دین بھی نہیں آ سکتا. دین مکمل ہو گیا. کتھے لے ہے آئیے ذرا قرآن پاک وال غور. 10 ہجری تے 9 ذوالحج تے جمعے دا دن میدان عرفات دا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع عرفات چ جمع تے نبی علیہ السلام اٹھنی دے بہ کے نا تے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا ہے. اللہ اکبر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے محبوب اسی اج دے دن تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا تے نعمت نو پوریا کر دیتا. ہن دین اکمل مکمل جنہیں لینے اوے دے وچوں لے تے جنہیں دینا اوے دے وچوں دے. اپنے کولوں وچ بات شامل نہ کرے. کسے مولوی, کسے مفتی, کسے پیر, کسے گدی نشین, کسے عالم, کسے امام, کسے خطیب کی بات دین نہیں. اسی دین مننا گے او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے دی. جدو یہ آیت نازل ہوئی ہے نا کتاب التفسیر صحیح البخاری ہے, آقا اٹھنی دے بیٹھے نے, آپ نے اسرا انگل آسمان دی طرف اٹھائی. آپ فرماندے نے اللہم اشہد
اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، 3 دفعہ کیا، چوتھی دفعہ صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ اللہ دیاں گواہیاں کا دیاں نے؟ اللہ جویں تو میرے تے دین شریعت میرے تے نازل کی تھی، میں من و ان اوویں یہ نہ صحابہ تک پہنچا دیتی ہے، میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا، گھاٹا بھی نہیں کیتا۔ ہن اہل عقل دانش مند بندے آئے ہو، ڈیرے دار آئے ہو، سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، اور جس پیغمبر دے قلب اطہر تے اللہ نے پورا دین اتاریا ہے، اس نبی نو وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے نہیں دیتی، تے مولوی نو کیویں دے چھڈی؟ بولو، مولوی جدروں مرضی بات شامل کرے، انہوں کوئی پوچھنے والا نہیں، ادھروں کہے بھی ایوی بات دین ہے، ادھروں کہے ایوی بات دین ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ دا ایک نہ قول علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے سے نقل کیتا ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ فرما دے نے امام مالک نہ خطبہ ارشاد فرما رہے نے مسجد نبوی دے منبر تے، فرما دے نے مدینے دے لوگوں جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے، پھر انہیں لیبل لایا یہ بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگے خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن دے۔ اس بدعتی دا عقیدہ ہے جدو دین مکمل ہے پھر نوی چیز دی لوڑ، وہ بولو تے صحیح، نوی چیز دی لوڑ نہیں۔ تے نالے اللہ نے اعلان کر دیتا ہے ادو ہی کہ سونیا جننے قیامت تک باطل ادیان بڑھنے نے، باطل دین لوکاں نے جڑے کر کر کے بنانے نے، انہاں سارے دیناں دے اوتے تہاڈا دین غالب آ کے رہے، اور او دی حقانیت ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ مسلک اہل حدیث دے علماء اوہی دین دس دے نے جڑا دین پیغمبر دی زبان نبوت چوں نکلے ہے اور آپ دے قلب اطہر تے نازل ہو۔ کوئی اسی اپنے کولوں گل نہیں کردے، جڑے لوگ اپنے کولوں گل کردے نے انہاں دا دین مٹدا جا رہا ہے، جڑا گھڑیا دین ہے، تے پیغمبر دا دین قیامت تک باقی ہے۔ الحمدللہ انہوں منن والے وعدے نے پہ کٹ دے نہیں، یعنی آج تو کوئی 30 سال پیچھے ٹر جو تھوڑے ویلی لکھے کنیاں مسیتاں چن تے ہون کنیاں نہیں، ضلع پاک پتن دی مساجد دا ذرا آج تو 30-40 سال پہلے ذرا معائنہ کرو کنیاں سن، ہون کنیاں نہیں۔ مساجد کیوں ودیاں کہ اہل حدیث ودے، اہل حدیث کیوں ودے؟ یہ قرآن و حدیث دے سچا ہون دی دلیل۔ قرآن نے کیا نا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہن ذرا قرآن دے اس فلسفے وال غور کیجئے۔ اللہ نے یہ آیت سب تو پہلے سورہ توبہ چاندی، بعد دے اندر ایسے آیت نو سورہ صف چاندہ ہے، بعد دے اندر پھر ایسے آیت نو سورہ فتح چاندہ ہے۔ آیت ایک ہی ہے، الفاظ بھی ایک ہی نے، لیکن تھوڑا بہتا ردو بدلے۔ سورہ توبہ کیوں لے کے آئے؟ فرمایا دنیا والو قرآن حدیث دے دائیو توبہ تسی کرو، تے صف چلے آ کے کیا صف بندی بھی کرو، آپس اتفاق کو اتحاد پیدا کرو۔ توبہ چلے آ کے توبہ کرو، صف چلے آ کے کیا صفن کانہم بنیان مرصوص، جویں اٹا آپس مل جاندیاں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار، سارے اختلافات قرآن و حدیث واسطے چھڑ کے ایک ہو جاؤ۔ فرمایا جدو صف بندی کرو گے، توبہ کرو گے، تو سورہ فتح چ لے آ کے کیا ہے پھر ہر میدان چ فتح میں دے دیا۔ قرآن دے فلسفے وال غور کی۔
تو اس واسطے اللہ نے نبی نو کہہ دیتا ہے کہ تھوڑا دین غالب رہنا، اور دین خالص ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے. جس طرح مائی دا دودھ چونے ہیں نا تو دے اندر حویلی لکھے دے نلکیاں دا پانی پاؤ، ٹینکیاں دا پاؤ، نہراں دا پاؤ، مسجد دی ٹوٹیاں دا پاؤ، زمزم پاؤ، دودھ خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. اور میں اس بات تے فخر کرنا کہ جڑا دین میرے پیغمبر تے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، اس دین تے اس دور دے اندر بلا مبالغہ اگر صحیح وارث نے تو صرف اہل حدیث نے. اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر 650 حدیث رفع الیدین کرن دی اس حدیث تے عمل کون کرتا؟ بولی. صرف میں ایویں نہیں کہہ رہا. مولانا خالد گرجاکھی ساڈے گجراں والے دے گزرے نے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. انہاں 650 حدیث رفع الیدین کرن دی پوری کتاب لکھی ہے. 650 عمل کرنے واسطے تے ایک حدیث ہی کافی ہے. ایک حدیث ہی کافی، 2 4 5 10 دی لوڑ نہیں. حدیث ہوئے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچتی ہوئے سند دے اعتبار نہ، پیغمبر دی حدیث ہوئے عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے. 10 20 30 دی لوڑ نہیں. ایک کرن رفع الیدین کرن دی تے 650 حدیث ہے، اور نہ کرن دی حدیث دے ذخیرے صحیح سند نہ ایک بھی نہیں. لیکن وہ دے باوجود اہل حدیث نو کیا جاندا ہے؟ اہل حدیث مکھیاں چل دے. بولو کیا جاندا ہے کہ نہیں؟ میں کیا چلے ہو یہ اس پیغمبر دی پاک سنت ہے جدے بدن تے رب نے پوری زندگی گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی، انہیں چلنی کی تھو. پہلے ثابت تے کرو. آقا فرماندے نے عمر تیرا میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت عمر فرمان لگے محبوب جی مینوں اس گل دا جواب دیو تھوڑا عائشہ نہ نکاح کنے کیتا ہے؟ جڑی بات کسے صحابی نہیں کہی وہ میرے عمر نے کہی ہے. اس واسطے آقا نے فرمایا سی میرا عمر الہامی آدمی، ہر دور دا کوئی نہ کوئی محدث گزرے ہے، میری امت دا محدث میرا عمر ہے رضی اللہ تعالی. فرمایا وہ تے نکاح اللہ نے کیتا ہے. 3 دن جبریل عائشہ دی تصویر رومال چ لپیٹ کے عمر لے ہوندا رہیا ہے فی ثلاثۃ لیال. جدو میں کھولنا سا وہ عائشہ ہوندی سی تے نال ہی جبریل آندا سی ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ. سونے عائشہ تھوڑی دنیا چ بھی بیوی ہے آخرت چ بھی بیوی. تے میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا آخرت چ عائشہ بیوی نہیں، فرمایا عائشہ تو زوجتی فی الجنہ، عائشہ جنت چ بھی قیامت نو میری بیوی ہوئے گی. اور عائشہ ایک دنیا دی عظیم عورت ہے. اگر نبی یوسف تے الزام آیا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے، نبی حضرت بی بی مریم تے الزام آیا ہے دودھ پیندا بچہ بولے ہے، جریج ولی تے الزام آیا ہے دودھ پیندا بچہ بولے ہے. جدو اما عائشہ دی تقدس اور طہارت دی واری آئی عرش تو رب سچا بولے ہے. اللہ نے پوری سورت ہی نازل کر دیتی، 18 آیات نازل کر دیتیاں. پریشانی اما عائشہ تے آئی، امت واسطے آسانی پیدا ہو گئی. آقا اکثر فرماندے ہوندے سن عائشہ جدوں تو پریشان ہوئے تے آسانی امت واسطے پیدا ہو جائے. پتہ ہے نا صحیح بخاری دی روایت ہے آپ ایک سفر چ نے نبی علیہ السلام نے ماں عائشہ دی گود چ سر رکھیا ہے، آپ ستے نے تے ہار ادوں بھی گواچ گیا، ادوں بھی ہار لبدے نے پے صحابہ سجے کھڑے. تے ابو بکر کو آئے فجر دی نماز دا ٹائم جان دیا ہے، اتنے پانی کوئی نہیں، پانی کتے جا کے دور ملنا ہے، تے فجر دی نماز جان دئیے. حضرت ابو بکر صدیق نے غصے نہ آن کے اما عائشہ دی وکھی دے وچ ایتھے اس طرح مکہ ماریا، حکج ماری تے عرش دے رب نو عرش تے جلال آ گیا. فرمایا تو فاہمے باپ ابو بکر ہے، مینوں یہ گل چنگی نہیں لگی تو میری عائشہ نو ماریا. اللہ نے قیامت تک تیمم دی آیت اتاری، تیمم دے اترن دا سبب ہی میری ماں عائشہ بڑی. اوتھے بھی فرمایا سی عائشہ
جدو تیرے تے پریشانی آتی ہے ادو امت واسطے آسانی پیدا ہو. سواری اٹھائی تھلے ہار پیا سی, ہار لب دیا صحابہ نو دیر ہوئی تے اونٹنی اٹھائی تھلے ہار پیا, ہار بھی لب گیا تے تیمم بھی نازل ہو گیا. اللہ نے کنی آسانی. کوئی بندہ بیمار ہے وہ نہیں وضو کر سکتا, مٹی تے ہاتھ مارے, چاڑے اپنے منہ تے مارے, اپنے ہاتھاں نوں دوسرے تے مل لے, تیمم ہو گیا, نماز پڑھ. لیکن آقا علیہ السلام نے میرے عمر نے کی فرمایا, محبوب جی جس رب نے تھوڑے بدن دے اتے گندی مکھی نہیں بہن دیتی, وہ تھوڑے بستر تے گندی عورت کیویں آن دے گا. میرے بھائیو یہ پیغمبر دیو پاک سنت رفع الیدین. اگر اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر پیغمبر دی 650 حدیث تے عمل کون کرتا. اہل حدیث اس زمین دی ترتی تے اللہ دی رحمت ہے. اور میں کئی دفعہ کیا ہے, ہن بھی میں باوضو بیٹھا, قرآن میرے ہاتھ چے, میں قرآن پڑھ کے وضو کر کے مسجد چ وڑ کے, بلکہ میں بیت اللہ دے اندر جا کے ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا, لوگو میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. آئیے میرے مسلک دی حقانیت نے غور کیجئے. کسے تے تبرہ بازی نہیں, کسے تے کیچڑ اچھالنا مقصد نہیں, لیکن ہر بندے نو حق حاصل ہے اپنی دکان تے اپنا سودا تے بیچ سکتے. بول دے ساڈا حق حاصل ہے, یہ مساجد نے ساڈے مراکز نے انہاں چاہیے اپنا ہوکا دے سکتے, لیکن کسے نو میں کچھ نہیں کہا. لیکن لوگوں ڈر جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ فیصلہ کیتا, ایک بندہ آیا کہنے لگا جی ہاتھ ایتھوں کٹیا جائے, یہ دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ. انگوٹھا کٹیا جائے, فرمایا دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ ہے. آندا انگل 10 اے انگل کٹی جائے 9, اے چھوٹی, فرمایا یہ 6 اونٹ. حضرت عمر نے پورا پنجا چھاپیا, تھلے اگے دیت لکھی, تھلے مور لائی اور سین کیتے, فرمایا 22 لاکھ مربع میل کے اندر میرے اس فتوے نو پہنچا دیو, کہ آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا. مصر دی عدالت چے دا قاصد پہنچے ہے تے مصر دے جج نے فتوہ پڑھے ہے تے نال کرسی ڈٹھی ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی دے جلیل القدر سے آگی. انہاں دی نظر پہ کہنے لگے کی ہے؟ حضرت عمر نے فتوہ بھیجے ہے کہ تسی ایدے مطابق فیصلہ کرنا ہے. فتوہ عوف بن مالک نے پڑھیا, چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا, اتھو تیز گھوڑا لیا مدینے آ گئے. حضرت عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے, ملے سلام لئی, فرمایا عمر جی فتوہ تھوڑا میرا ہے, اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ جی میں کیتی. فرمایا مور بھی تھوڑی ہے؟ جی میری. عوف کہنے لگے میں پیغمبر کو اپنے کناں نہ حدیث سنی سی, 50 انگلاں دی دیت برابر ہے. تسی ایک انگوٹھے دے 15, ایک دے 9, ایک دے 6 لکھے نے. نبی نے فرمایا کہ 50 انگلاں دی دیت برابر, ہر انگل دے 10 اونٹ نے. عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنا لا؟ میں تیرا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ ایسے لوگ ہون تے مولوی جیڑے مرضی مکھیاں دے مکھیاں ماری جائے, کو پوچھ دے